منٹ میں کون سی تقریر ہوتی ہے. خیر، میں اپنے بسیط گفتگو کو چند جملوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور آپ کا زیادہ وقت نہ لے کر ہمارے مہمان جو یہاں سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، مولانا چترویدی صاحب قبلہ، آپ حضرات کو ان کی تقریر سماعت فرمانی ہے. مجھے بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے چاہتا ہوں ایک بار نہایت ہی عقیدت و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم. عزیزان ملت اسلام، آج آپ کے اس گاؤں میں جو علماء کرام کی آمد ہوئی ہے اور جس اعتبار سے علماء تشریف لائے، اس اعتبار سے یہاں پر عوام نظر نہیں آتی، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آج علماء کی فضیلت سے اپنی گفتگو شروع کی جائے کہ علماء کا ایک ایک پل، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہوتا ہے. اگر وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ کی بارگاہ میں آئیں، اگر وہ اپنی ضروریات کو چھوڑ کر خدمت دین کے لیے آپ کے پاس آئیں اور وہ بولیں اور آپ سنیں، وہ محنت کریں اور آرام کریں، اس کے باوجود آپ محفلوں میں تشریف نہ لائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم نصیبی کی بات ہے. تو آج میں نے سوچا کہ علماء کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے، کہ میں اپنی گفتگو انشاءاللہ ڈائیورٹ کرنے کی بھی کوشش کروں گا. آپ سوچیں ذرا، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کروڑوں مخلوقات پیدا فرمایا. اگر آپ گننے بیٹھ جائیں تو گن نہیں سکتے، اتنی مخلوقات ہے. سائنسدان بھی حیران ہیں کہ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں. اگر سمندروں پر ریسرچ کی جائے تو پوری زندگی سائنسدانوں کی گزر جائے، لیکن سمندر میں کتنی مخلوق ہے اس کو پتہ نہیں لگا سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کروڑوں مخلوقات پیدا فرمایا، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو افضل و اعلیٰ بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. خود قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کے سروں پر عزت و شرافت کا تاج رکھا. انسان اتنا عزت دار، انسان اتنا مکرم کہ اللہ نے اسے عزت دار بنایا، اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا. اس کے بعد انسانوں کا جائزہ لیجئے کہ جس رب نے انسانوں کو بنایا، اسی انسان نے رب کی نافرمانی کرنی شروع کر دی. وہی انسان رب کی معصیت میں مبتلا ہو گیا. کچھ تو ایسے ہو گئے کہ اپنے آپ کو خالق کہنے لگے، اپنے آپ کو خدا کہنے لگے. اس کے بعد اللہ رب العزت کی محبت دیکھیے کہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ایک دو نہیں، لاکھوں انبیاء کرام کی جماعت دی. ایک وقت آیا جب نمرود نے کہا کہ میں رب ہوں، میرا سجدہ کرو، میں معبود ہوں، میری عبادت کرو. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا، اس کی سرکوبی ہو گئی. ایک وقت آیا فرعون کھڑا ہوا کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. ایسے ہی جب جب گمراہی آئی، جب جب بدنظمی آئی، جب جب کفر و شرک کی کالی گھٹائیں آئی، اللہ رب العزت نے کسی نبی یا رسول کو بھیج کر کے اس تاریکی کو اللہ نے دور فرما دیا. ایک وقت ایسا آیا جب پوری دنیا تاریکی میں ڈوب گئی، ہر ایک انسان گمراہی کے دلدل میں پھنسنے لگا، پوری دنیا میں لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہونے لگے. تو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے نبی کو، ہمارے اور آپ کے آقا کو، اس کائنات کے مالک و مختار حضور سید الانبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرص حضور شہید ملت حضرت علامہ عرفان القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر.
नारे रिसालत, उलमाए ज़मीन एहतराम, उर्से हुजूर शहीद मिल्लत। आप हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें और इस वक्त देख रहे हैं कि स्टेज पर वो शख्सियत तशरीफ ले आई है जिसके आप मुंतज़िर थे। तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों की जमात भेज दी और जब मेरे आका को भेजा तो अल्लाह ने फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, अब ये आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, इनके बाद कोई रसूल आने वाला नहीं। नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका, रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका। खुद मेरे आका ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी जबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, अब ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ कि मेरे आका आखिरी नबी है, नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका, अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई रसूल नहीं आने वाला, लेकिन दुनिया में गुमराही तो आएगी, दुनिया में कुफ्र और शिर्क की काली घटाएं फिर छाएंगी, दुनिया में लोग फिर से गुमराह होंगे। तो अब तक जब लोग गुमराह होते थे अल्लाह किसी नबी को भेज देता था, अब तक जब लोग बदमज़हबियत में जाते थे अल्लाह किसी नबी को भेजकर उन्हें राह रास्त पर लाता था। अब तो नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका, अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई रसूल आने वाला नहीं। लेकिन जब गुमराही आएगी तो हमें गुमराही से कौन बचाएगा, कुफ्र और शिर्क से हमें कौन निजात देगा, कौन है जो हमें अल्लाह की मासियत से अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ लाएगा। तो जब ज़हन में ये सवाल आया तो अल्लाह के नबी की हदीस पर मेरी नजर पड़ी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया, बेशक ये नबी के वारिस उलमाए किराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, रब के महबूब ने फरमाया नबी तो नहीं आएंगे, रसूल तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी नियाबत जारी रहेगी, नबी के नायब जारी रहेंगे, उनके वारिस जारी रहेंगे। और आप जरा देखिए कि मेरे आका के बाद जब गुमराही आई, मेरे आका के बाद जब कुफ्र और शिर्क की काली घटाएं छाई, तो कभी मुअतज़िला का फ़िरका आया, वो गुमराही करने लगा, वो गुस्ताखियां करने लगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी के सच्चे नायब के तौर पर इमाम गज़ाली को पैदा फरमा दिया। एक वक्त आया जब अकबर का दीन इलाही आया, लोग इस्लाम से मुनहरिफ होने लगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैज़ानी को पैदा फरमा दिया। और एक वक्त हिंदुस्तान में ऐसा आया कि जिस तरफ देखिए बदमज़हबियत नजर आती, जिस तरफ देखिए वहाबियत नजर आती, जिस तरफ देखिए गैर मुक़ल्लिदियत नजर आती, इतने बातिल फ़िरक़े कि ये अपने जबड़े को फैला कर मुसलमानों के ईमान और अकीदे को निगलने की कोशिश करने लगे। ऐसे कयामत खास मंजर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सुन्नियत की जान इमाम अहमद रज़ा खान को नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर शहीद मिल्लत, फ़ैज़ाने आला हज़रत हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपने हर एक फिरके की बाकी फिरके की सरकोरी फरमाई, हर एक फिरके के ऊपर कलम उठाया। और नाज़िम साहब अर्ज करता हूँ, एक वक्त ऐसा भी आया हिंदुस्तान में कि सुलह कुल्लियत फैलने लगी। जिस तरफ देखिए ये सुलह कुल्ली बन रहा है, जिस तरफ देखिए वो सुलह कुल्ली बन रहा है, हर तरफ सुलह कुल्लियत का बोलबाला होने लगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी आला हज़रत के खानदान से हुजूर सैयदी सरकार ताबिश शरिया को पैदा फरमा दिया। और वो जब आए तो कहने लगे जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरीके से उलमाए किराम के जरिए हमेशा लोगों की हिदायत का जरिया पैदा फरमाया। और आज ये गुफ्तगू मैंने क्यों की, आज आपके इस छोटे से गांव में क्या आपको नहीं पता कि इस स्टेज पर कितने तालिब इल्म बैठे हुए हैं? ये कोई इसमें से कोई आपका बेटा है, कोई आपका पोता है, कोई आपका नवासा है, कोई
آپ کا بھتیجا ہے، یہ سارے بچے مدرسے میں جا کر علم دین مصطفیٰ حاصل کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا علم حاصل کرنے کا یہ نتیجہ آج آپ کو نظر نہیں آتا کہ جس اسٹیج پر حرام کاری ہوتی تھی آج اسی اسٹیج سے اللہ کے نبی کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس اسٹیج پر بیٹھ کر لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے اور کرتے تھے، آج انہی بچوں کی محنتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس قابل بنایا کہ آپ کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت کے فضل سے آپ نے یہ محفلیں سجائی، ان علماء کو بلایا، اور یہ علماء ایسے ہیں کہ فرمایا گیا کہ ایک عالم ایک عابد پر، ایک عالم شیطان پر ایسے ہی بھاری ہوتا ہے جس طریقے سے ہزار عابد بھاری ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان علماء کی محبت نہیں؟ آج آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بات بول سکتے ہیں کہ محفل بڑی مختصر ہے، اس کی جگہ دوسری محفل ہوتی، حرام کاری کی محفل ہوتی، پورا میدان بھرا نظر آتا، ہر ایک انسان یہاں پر آ کر بھیڑ لگاتا نظر آتا۔ لیکن ابھی کربلا کا بیان چلا، آپ نے کربلا کا بیان سنا، ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار، ایک طرف 72 جانشار، آج تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ کربلا والوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اے کمیٹی والوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ آج تم نے یہ محفل میلاد منعقد کی ہے، آقا کے نبی کی محفل منعقد کی ہے، آج تم کو کوئی تانا مارے کہ یہاں پر لوگ کم آئے، بھیڑ کم ہوئی، جلسہ بڑا مختصر ہوا، تو گھبرانا مت، یہی مختصر جلسہ انشاءاللہ بروز قیامت تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بڑی بڑی محفلوں سے کچھ نہیں ہوتا، ورنہ بدر کے میدان میں تو ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے، اور میرے آقا صرف 313 لے کر کے گئے، لیکن پرچم آج تک کس کا لہراتا ہے؟ میرے آقا کے جانثاروں کا لہراتا ہے۔ تو آج نبی کے وارثین اگر آپ کو دین کی طرف بلاتے ہیں، نبی کے وارثین اگر آپ کو آقا کی غلامی کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ ذرا سوچئے بلانے والا کون ہے، آپ ذرا غور کیجئے بلانے والا کون ہے۔ ابھی یہ طالب علم ہے، اور طلبہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ طالب علم نبی کا مہمان ہوا کرتا ہے، اور ان کی شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا رضا لطالب العلم، یہ طالب علم جب چلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ ان کی یہ شان ہے کہ آپ بھول گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا من سلک طریقا لیطلب فیہ العلم سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، یعنی ایک طالب علم جب علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے وہ ہتلاہی کے راستے پر چل رہا ہے، وہ فیض آباد کے راستے پر چل رہا ہے، وہ ایودھیا اتر پردیش ہندوستان کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ آپ کی نگاہیں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ اسے جنت کے راستے پر چلایا کرتا ہے۔ آپ سوچیں اگر یہ طلبہ آپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اگر ان کے دل میں آج یہ جذبہ ہے کہ میں طالب علم ہو کر بھی لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں گا، میں طالب علم ہو کر بھی لوگوں کو ہدایت کی جانب مائل کروں گا، تو ذرا سوچو اگر آپ کے گاؤں میں یہی طالب علم علماء کی جماعت میں تبدیل ہو گئے تب تو آپ کی دنیا بھی سنوار دیں گے، آپ کی آخرت بھی سنوارنے والے ہیں۔ لیکن کیا اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے قدموں سے قدم ملا کر کے چلیں؟ کیا اس کے لیے ضرورت نہیں ہے؟ آپ ذرا سوچئے، ایک بار اپنے ذہن پر غور دیجئے، ایک بار پریشر ڈال کر کے سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی گناہ کی طرف دعوت دے آپ فٹاک سے اس کی جانب مائل ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کا نفس خوش ہوتا ہے، اس میں شیطان خوش ہوتا ہے، لیکن ایک سچا عالم دین جب کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے تو شیطان اسے بہکاتا ہے اور اس کا سچا دل دین کی جانب مائل کرتا ہے۔ تو آج کی اس محفل میں جیسا کہ ناظرین صاحب نے فرمایا کہ اگرچہ مختصر لوگ ہیں لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آئے وہی لوگ ہیں جنہیں میرے آقا نے بلایا ہے، اور جو شیطان کی دعوت پر آتے تھے، جو شیطان کی دعوت پر لبیک کہتے تھے، وہ کل بھی ذلیل و رسوا تھے، آج بھی ذلیل و رسوا ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ذلیل و رسوا رہیں گے۔ اور جو علماء کے مشورے سے عمل کرتا ہے، جو علماء کے قدموں سے قدم ملا کر کے چلتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو کرواتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، یہ مختصر سی باتیں
مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، اور میں زیادہ لمبی گفتگو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کروں گا، وقت بہت کم ہے، ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں۔ آخری بات آپ تمامی حضرات کو سے عرض کر دوں کہ آج آپ ایک ولی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولیوں کی شان کیا ہے، ولیوں کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، اگر ہم حدیث پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن آج ہم قرآن سے غافل ہیں، حدیث سے بھی غافل ہیں، علماء کی اور اولیاء کرام کی عزتوں سے بھی غافل ہیں۔ کیا فرمایا رب نے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ ہی کسی بات کا کوئی غم۔ اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا الا ان، اللہ تعالیٰ صرف اللہ سے کام چلا سکتا تھا، اللہ فرما دے، اللہ چھوڑ کر انا فرما دیتا، اس سے بھی جملہ پورا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ، ایک حرف تاکید، انا دوسرا حرف تاکید، اللہ نے دو حرف تاکید کیوں فرمایا؟ میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں، میں اس سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچئے کہ آج دنیا میں کوئی بادشاہ آ جائے تو ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، بادشاہ ہے، اپنی نظریں نیچی کر لو، تم سے کوئی گستاخی نہ ہونے پائے، تم سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ آنے والے انسان کی شان بہت عظیم ہے، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے، وہ کوئی اور نہیں بادشاہ ہے، اور سب کی نظریں نیچی ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان پکارنے والا پکار دے ایک عام سے بادشاہ کے لیے، سب کی نظریں نیچی ہو جاتی ہیں۔ تو جو جس کے بارے میں جس کا تذکرہ کرتے ہوئے کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ فرما دے خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا محبوب بندہ، ان اولیاء کرام کی شان کیا ہوگی، ان اولیاء کرام کا مرتبہ کیا ہوگا؟ لیکن یہ تبھی معلوم ہوگا جب آپ علماء کی محفل میں بیٹھیں گے، جب آپ علماء کی تقریریں سنیں گے، جب ان کی گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ بغیر علماء کی صحبت کے آپ کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ اس لیے آج میں یہاں سے درس دینا چاہتا ہوں کہ آج ان کمیٹی والوں نے اپنی محنت و مشقت کے ذریعے ادھر ادھر گھوم کر چندہ کیا، لوگوں کے در در جا کر کے چندہ کیا، اور میں تو شہر بمبئی میں تھا، یہ ہمارے بھائی شمس الدین نے ہمیں فون کیا کہ حضرت آپ کو تشریف لانا ہے، میں نے معذرت چاہی لیکن ضروری تھا، یہاں آپ کے درمیان آ گیا، انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ان نوجوانوں نے در در بھٹک کر، گلی گلی گھوم کر، دروازے پر بھٹک کر لوگوں سے چندہ مانگا ہے تو نبی کے نام پر مانگا ہے، اور آج اتنے علماء کو بلا کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نبی کے سچے غلام ہیں، اعلیٰ حضرت کے سچے عاشق ہیں۔ اگر ہم نکلتے ہیں تو نبی کی میلاد کے لیے نکلتے ہیں، اگر ہم نکلتے ہیں تو نبی کی عظمت و شان کے لیے نکلا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر انہوں نے محنت کی تو میں کہتا ہوں آپ بھی محنت کریں۔ آج یہ جلسہ مختصر ہے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سال اس سے بھی بڑا رہے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ان نوجوانوں کو جو دین کی خدمت کے لیے سرگرم ہیں، خوب محنت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محنت و مشقت کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس جلسے کو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں عروج اور بلندی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔